اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نون سے نیکی۔ بالآخر عاشوراء کی جو مبارک شب ہے وہ آپ پہنچی ہے، اور اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اس بار عاشوراء میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ شدید طوفانی بارشوں نے اور یہ جو مستقل ایک کے بعد ایک بارش کا سسٹم بن رہا ہے اور مختلف قسم کے اسپیل آ رہے ہیں، تو انہوں نے ہمارے وطن عزیز میں اچھی خاصی تباہی مچائی ہے۔ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی رہا ہے۔ تو آج مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت نصیب کرے۔ اور حدیث پاک میں جو وہ دعا آئی ہے کہ جب شدید بارشیں ہونے لگیں تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، جس کا ترجمہ و خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ جہاں اس کی حاجت ہے وہاں برسا، اسے میدانوں میں برسا، اسے پہاڑوں میں برسا، جہاں درخت ہیں یا اللہ ان کو وہاں برسا۔ تو اس دعا کو ہو سکے پڑھیے۔ تو عاشوراء کی آج کی شب جو ہے وہ عبادت میں گزاریے، خوب نیکیاں کیجیے، نوافل وغیرہ کا اہتمام کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل عاشوراء کا مبارک دن ہے، تو اس میں بہت زیادہ برکت ہے اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے کی، کھانے پینے میں ان کے لیے آسانیاں دینے کی، فراخی کرنے کی۔ تو کوشش کر کے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور کل کے دن میں کچھ خاص اعمال ذہن میں آتا ہے نا کہ کل کے دن ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نوافل بھی پڑھیں گے کثرت سے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا اعمال ہیں، تو مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے عاشوراء کی فضیلت سے متعلق، تو اس سے انشاءاللہ میں کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام اس میں کیے جائیں۔ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو، چنانچہ یہ نیک کام کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 1، یوم عاشوراء کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجئے۔ اب جنہوں نے آج 9 محرم کو روزہ رکھا ہوگا تو یقیناً وہ 10 کا بھی رکھیں گے، تو اس طرح جوڑی بن جائے گی۔ اب جو کل 10 کا رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ 11 کا بھی ملا لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یوں سمجھ لیں کہ اس کی مزید آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ عاشوراء کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ مزید سنتے ہیں کہ یوم عاشوراء ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا مانگیے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کو بالخصوص عصمت سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشور عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ نمبر 5، زیارت قبور کیجیے، اپنے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیے۔ کوشش کر کے جیسے کل کا دن ہے، کل 10 محرم الحرام ہے، کل صبح فجر کے بعد چلے جائیں، ظہر کے بعد، عصر میں، جس طرح مطلب جس کو جیسی سہولت و آسانی ہو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ نمبر 6 ہے، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ عاشوراء کا دن جو ہے وہ ہمیں امام علی مقام اور ان کے جو رفقا تھے ان کی قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے۔ پھر ہم خود غور کریں کہ ہم دین کی خاطر کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں میرے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ہمارے لیے مفید و فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ عاشوراء کے دن کو یعنی 10 محرم الحرام کو اور کون کون سے انبیاء اور کون کون سے اہم واقعات سے نسبت ہے، تو اس کے لیے یوٹیوب پر اس پہ میرے چینل پر اس پر ایک اور ویڈیو موجود ہے، کوشش کر کے اس کو بھی دیکھیے۔ چینل کی دعوت کو عام کیجیے، نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا ہے اس کو دبا دیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، جب آپ گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تو آل لکھا آئے گا، اس کو پریس کریں، تو اس طرح ہر آنے والی نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی۔
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔